قائد اعظم کے 11 اگست 1947 جو تقریر کی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. اس میں لفظ سیکولر کہیں استعمال نہیں ہوا ہے. قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی لفظ سیکولر استعمال نہیں کیا. آپ پروفیسر ہیں, سیکولر کا کیا ترجمہ ہے, کیا مطلب ہے؟ لادینیت, جس کے معنی یہ ہے کہ سیاست اور اجتماعی زندگی آپ پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے؟ بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور میں اور اس کی روح میں بھی یہی مطلب ہے؟ آپ لفظی مطلب بتا رہے ہیں. لفظی نہیں, اس کی روح بھی یہی ہے, اس کی تاریخ بھی یہی ہے. جی. دیکھیے اگر آپ دیکھیں مغرب کی تاریخ میں تو لفظ سیکولرزم جو ہے یہ 3 پہلو سے استعمال ہوا ہے. جی. پہلا یہ ہے کہ یورپ میں عیسائیوں نے دنیاوی معاملات کو نظر انداز کیا. ٹھیک. تو اس بات کی ضرورت تھی کہ سیکولر ایشوز کو ٹیک اپ کیا جائے. ٹھیک. نمبر 2 وارز ہوئی, ایکسکمیونیکیشنز ہوئے, خون خرابہ ہوا, مائگریشن اور پاپولیشن ہوا. تو کہا گیا کہ یہ مذہب لوگوں کو بانٹ رہا ہے, اس لیے اس سے نجات پائی جائے. انلائٹنمنٹ, رینیسانس, ریفارمیشن کا نتیجہ ہے کہ زندگی کے معاملات کو طے کرنے کے لیے مذہبی ہدایات, الہامی ہدایات, یونیورسل ویلیوز, اٹرنل ویلیوز کی ضرورت نہیں ہے. انسان محض اپنے عقل اور تجربے سے کام کرے. یہ سیکولرزم کی روح ہے. اور مغربی اس کا کانٹیکسٹ ہے. مغربی کانٹیکسٹ ہے, یہی کانٹیکسٹ ہے, وہیں سے اس طرح آئی ہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات دینی اعتبار سے اہم ہیں. اس دنیا کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کو انداز کرو. قرآن کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن زندگی کا کوئی مسئلہ بھی الہامی ہدایت, اللہ کی رہنمائی, اللہ کے حکمیت سے آزاد ہو کر کرنا, یہ سیکولرزم ہے اور یہ قابل قبول نہیں.